کہ مجھے یہ انگزائٹی شروع ہو گئی یا گھبراہٹ شروع ہو گئی یا یہ شروع ہو گئی، آپ اپنے آپ کو غور کریں، اپنے آپ پر غور کریں، کیوں آخر آپ پریشان ہیں، کیا پریشانی ہے، کیوں گھبراہٹ ہے آپ کا؟ اللہ یہ دیکھیں ایک وجہ ہے، پریشانی کا تعلق آپ کے طرز زندگی سے ہے، آپ کے سوچ سے ہے، آپ کے طرز عمل سے ہے، آپ کے اخلاق سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دین کس لیے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ اس وقت ہمیں دین کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس بات کو بھی ذرا نوٹ کریں۔ ہم نہیں جانتے، دین کا نام تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ دین کیا ہے اور کیوں ہے، کس لیے، یہ بات ہمیں نہیں معلوم، نہ معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے، یعنی دین کی حقیقت کو جاننے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے۔ ہمیں جستجو ہے دنیا کی حقیقت اور دنیا کے بارے میں جو بھی لوازمات ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہماری سوچیں جو ہے، ساری سوچیں دنیا تک محدود ہیں، ظاہر تک محدود ہیں۔ یہ میں، یہ میرے امی، یہ میرے ابو، اور یہ میرے شوہر، یہ میری بیوی، اور یہ میرے بچے، اینڈ دیٹس آل، بات ختم ہو جاتی ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اپنے حبیب کو ہدایت کی ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے حبیب، اس شخص سے اپنی نظر رحمت پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ پھر ایک اور آیت ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن بھی ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ لوگ ہماری آیات یعنی دین سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر ایک آیت اور بھی ہے، اس کا ترجمہ مفہوم یوں بنتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ ان کان آباؤکم، دیکھو اگر تمہارے باپ، والدین، اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارا جوڑا، بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، اور جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، اور جو تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور جو مکان جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جدوجہد سے، تو اب تم عذاب کے قابل ہو، تم عذاب کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیں، نافرمانی تو ہمارا شیوا ہے،
نافرمانی جو ہے وہ ہمارا شیوہ زندگی بن گیا ہے۔ اللہ کی رضا یا اللہ کی نافرمانی، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہر انسان، بلکہ آج کا ہر مسلمان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے اپنے کچھ مقاصد ہیں، اس کی اپنی کچھ پریشانیاں ہیں، اس کے اپنے کچھ مسائل ہیں۔ جس سے بھی دیکھو وہ پریشان ہے، یعنی جس کو بھی دیکھو وہ پریشانی میں ہے، چاہے جس عمر کے جس حصے میں بھی ہے، چاہے شادی شدہ ہے، چاہے غیر شادی شدہ ہے، چاہے بچہ ہے، جوان ہے، یا چاہے بوڑھا ہے۔ بوڑھوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ اور تو دیکھیں، یہ ساری باتیں جو ہیں اس پر آپ سوچیں۔ ہمارا موضوع آج کا کیا ہے؟ دین کس لیے ہے؟ اس بارے میں کبھی آپ دیکھ لیں اپنی زندگی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کی جتنی بھی عمر ہے، آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہے، یہ سوال آپ نے کسی سے نہیں کیا ہوگا کہ بھئی دین کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، کبھی آپ نے نہیں پوچھا ہوگا۔ آپ کا مسئلہ تو دین نہیں ہے، آپ کا مسئلہ تو ظاہر ہے، دنیا ہے، ختم بات۔ آپ کا ہنسنا، آپ کا رونا ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں، گھر میں بیٹھی ہوئی عورتیں بعض اوقات ٹسوے بہانے لگتی ہیں، کیوں؟ ظاہر۔ بعض اوقات خوشی سے بے حال ہو جاتی ہیں ہنستے ہنستے، کیوں؟ ظاہر۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی کہانی ظاہر سے شروع ہو کر، چاہے مرد ہو یا عورت، یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ظاہر سے شروع ہوتی ہے، ظاہر پر ختم ہو جاتی ہے، بس ختم بات۔ بہت بہت نقصان کا سودا ہے جو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، زندگی کا اختتام موت تک اگر ہو جاتا تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں تھی، اور اگر ہماری سوچ کے یعنی جو ہماری سوچ ہے، اس کے اثرات اگر ہماری ظاہری زندگی پر نہیں پڑتے تو پھر بھی کوئی فکر کی بات نہیں تھی۔ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ غلط ہو گئی تو آپ پریشان رہیں گے، آپ بدحال رہیں گے، آپ سٹریس، پریشانی، انگزائٹی، ڈپریشن، گھبراہٹ، اس کا آپ شکار رہیں گے۔ پھر آپ ٹیسٹ کرواتے پھریں گے کہ مجھ میں کون سے وٹامن کی کمی ہے کہ مجھے یہ انگزائٹی شروع ہو گئی، یا گھبراہٹ شروع ہو گئی، یا یہ شروع ہو گئی۔ آپ اپنے آپ کو غور کریں، اپنے آپ پر غور کریں، کیوں آخر آپ پریشان ہیں، کیا پریشانی ہے، کیوں گھبراہٹ ہے؟ آپ کا اللہ، یہ دیکھیں، ایک وجہ ہے، پریشانی کا تعلق آپ کے طرز زندگی سے ہے، آپ کے سوچ سے ہے، آپ کے طرز عمل سے ہے، آپ کے اخلاق سے ہے۔ اگر آپ نے غلط کشتی پر قدم رکھ دیا ہے، شیطان کی کشتی میں بیٹھ گئی ہیں یا بیٹھ گئے ہیں، تو پھر آپ پریشان رہیں گے، گھبراہٹ ہوتی رہے گی، اور بس آپ کا حال دیکھیں۔ شیطان کی کشتی کیا ہے؟ دیکھیں، 2 ہی کشتیاں ہیں۔ ایک کشتی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ان کے ماننے والوں کی ہے، اور ان کے چاہنے والوں کی ہے، اور ایک کشتی جو ہے اس کے علاوہ ہے دوسری کشتی۔ یعنی اگر میں مختصر الفاظ میں، ایک تو دنیا داروں کی کشتی ہے، اور ایک اللہ والوں کی کشتی ہے۔ اگر آپ اللہ والے نہیں ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ دنیا والے ہیں۔ آپ کا پھر کوئی ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کا پھر اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی آپ کا دوست ہوگا۔ پھر آپ کا دوست شیطان ہوگا، اور شیطانی اور طاغوتی قوتیں ہوں گی۔ اس بارے میں غور کریں اور اپنے منزل کو درست کریں، اپنے راستے کو درست کریں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم